على فرسي بأشقر مزبدي وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي وعلمت إني إن أقاتل واحدا اقتل ولا يضرر عدوي مشهدي فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مرسدي. اللہ یعلم سے کہنا چاہتا ہے خدا کی قسم کھا رہا ہے، یہ قسم ہے ایک طرح سے، اللہ جانتا ہے، ما ترکت قتالہم، کہ دشمنوں سے میں نے قتال کرنا نہیں چھوڑا، میدان کارزار سے راہ فرار جو اختیار کی تو اس پر اپنا عذر بیان کر رہا ہے شاعر جی اپنے ان اشعار کے اندر. اللہ یعلم ما ترکت قتالہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما ترکت قتالہم، کہ میں نے ان سے قتال کرنا نہیں چھوڑا، حتی علو فرسی بیشقر مزبدی، یہاں تک کہ انہوں نے میرے گھوڑے پر جی سرخ جھاگدار خون سوار کر دیا. حتی علو بہت باریک لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دکھ رہا ہے اسکرین پہ. حتی علو فرسی بیشقر مزبدی، یہاں تک کہ مطلب یہ ہے یہاں تک کہ انہوں نے میرے گھوڑے کو سرخ اشقر سرخ خون، یہ مزبد جھاگ والا، زبد اسی سے ہے، اما الزبد فیذب جفاء، اسی سے جھاگدار خون، یعنی سرخ جھاگدار خون سے میرے گھوڑے کو تربتر کر دیا یا مجھے زخمی کر دیا اور میرے خون سے میرا گھوڑا جو ہے نہا گیا. یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ ہے حتی علو فرسی بیشقر مزبدی، یہاں تک کہ انہوں نے سوار کر دیا علو فرسی میرے گھوڑے پر، کس کو سوار کر دیا؟ بیشقر مزبدی یعنی سرخ جھاگدار خون، مطلب یہ ہے کہ میرے گھوڑے کو سرخ جھاگدار خون سے نہلا دیا، تر بتر کر دیا، یعنی میرا گھوڑا زخمی ہو گیا یا میں خود زخمی ہو گیا اور میرے زخموں کے خون سے میرا گھوڑا بھی تر بتر ہو گیا. اور وحتی شممت، اسی حتی علو پر عطف ہے، وشممت ریح الموت، یعنی حتی شممت ریح الموت من تلقائہم ای من نحوہم، اور میں نے ان کی طرف سے موت کی آہٹ محسوس کر لی. شممت شمع کے معنی سونگھنے کے ہیں، میں نے محسوس کر لی ریح الموت، موت کی بو، یعنی میں نے ان کی طرف سے خطرہ محسوس کر لیا، میں نے موت کی آہٹ ان کی جانب سے محسوس کر لی. اور تلقا کے ایک معنی اور ہو سکتے ہیں، تلقا کے معنی لقا کے ہیں، تلقا کے معنی لقا کے ہیں، اور لقا کے معنی مٹبھیڑ کے، اور لقا کے معنی ملاقات کے، لقا کے معنی جو ہے جو ملاقات کے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان سے مٹبھیڑ کرنے کے نتیجے میں من تلقائہم، یعنی اگر میں نے ان سے مٹبھیڑ کیا اور مزید جو ہے ان کا سامنا کیا تو شممت ریح الموت، ایسی صورت میں مجھے موت کی آہٹ محسوس ہوئی. اور ایک ترجمہ کیا گیا من تلقائہم کا من نحوہم، یعنی ان کی جانب سے، یہاں تک کہ میں نے ان کی طرف سے موت کی آہٹ محسوس کر لی تھی فی مازق، مازق کے معنی ہے راستہ، مازق کے معنی ہے میدان جنگ. ترجمہ میں کرتا ہوں مازق کا جی میدان کارزار کے تنگ گلیاروں میں، جی تنگ راستوں میں. اور میدان کارزار کا تنگ راستہ کب ہوگا؟ یعنی آدمی گھسنا چاہ رہا ہے لیکن فوج کی کثرت کی وجہ سے راستہ نہیں مل رہا. تو حتی فی مازق، یہاں تک کہ میدان کارزار میں یا میدان کارزار کی راہداریوں میں، یہ تنگ راہوں میں میں نے شممت ریح الموت من تلقائہم، ان کی طرف سے موت کی آہٹ محسوس کر لی. والخیل لم تتبددی، حالانکہ یہ شہسوار منتشر نہیں ہوئے تھے.
اس حال میں کہ دشمن کے سوار، الخیل کے دونوں معنی ہوتے ہیں شہ سوار کے بھی اور گھوڑوں کے بھی، ٹھیک، اور مراد یہاں پر شہ سواری ہیں، یعنی دشمن کے سوار منتشر نہیں تھے بلکہ مجتمع تھے، سب پیلے پڑ رہے تھے، اور میں جو ہے محسوس کر رہا تھا کہ اگر ان کے درمیان باقی رہا اور جمع رہا تو مارا جاؤں گا، اس لیے ترکت قتالہم، فی معزقین کا معنی کیا ہے؟ فی معزقین، فی معزقین میدان کارزار میں، یا فی معزقین یا لڑائی کے تنگ راستوں میں، شممت ریح الموت فی معزق میدان کارزار میں ان کی طرف سے میں نے موت کی آہٹ محسوس کر لی، یہاں تک کہ میں نے میدان کارزار میں ان کی طرف سے موت کی آہٹ محسوس کر لی، والخیل لم تتبددی ای لم تنتشر، اور صورتحال یہ تھی کہ الخیل لم تتبددی دشمن کے سوار منتشر نہیں ہوئے، منتشر نہیں تھے، مطلب یہ کہ سب کے سب مجتمع تھے، اکٹھا تھے، وعلمت، اور میں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا، علمت ایقنت تیقنت، مجھے یقین ہو گیا تھا اس بات کا، انی ان اقاتل واحدن، کہ اگر میں تنہا لڑتا رہا، ان اقاتل واحدن، کہ اگر میں تنہا لڑتا رہا، جبکہ ادھر صورتحال یہ ہے کہ الخیل لم تتبددی، سارے کے سارے سوار ان کے منتشر نہیں ہیں بلکہ مجتمع ہیں، سب کے سب جو ہے اکٹھا ہے، دشمن جو ہے متفق ہے، متحد ہے، مجتمع ہے، اور میں تنہا ہوں، جی اس صورت میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انی ان اقاتل واحدن، کہ اگر میں تنہا لڑتا رہا اقتل تو مارا جاؤں گا، اور ولا یضر عدوی مشہدی، اور میرا موجود رہنا، مشہدی میری حاضری، مشہدی یعنی میرا میدان کارزار میں باقی رہنا، لڑائی کے میدان میں باقی رہنا، جی میرا باقی رہنا دشمن کا بال بھی بیکار نہ کر سکے گا، دشمن کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، دشمن کو کچھ زک نہیں پہنچائے گا، مشہدی میدان کارزار میں میرا وجود، میرا باقی رہنا، تنا ہوں میں کیا جو ہے اکیلا، چنا کیا بھاڑ توڑے گا پھوڑے گا کیا کہتے ہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا، میں دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور بلکہ یہ ہے کہ میری جان پہ بن آئی تھی، مجھے جان کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے جو ہے ترکت قتالہم، میں نے ان سے قتال کرنا چھوڑ دیا اور میں نے راہ فراق اختیار کر لی، اس لیے فصددت عنہم ای اعرضت عنہم، میں نے ان سے اعراض کیا، یعنی قتال کرنے سے اعراض کیا، میں نے رخ پھیر لیا، صددت عنہم مطلب یہ ہے کہ فررت عنہم، انہیں چھوڑ کر میں بھاگ کھڑا ہوا، یہ مراد ہے، فصددت عنہم لفظی معنی ہے اعرضت عنہم، میں نے ان سے اعراض برتا، یعنی ان سے قتال کرنے سے اعراض برتا، والاحبۃ فیہم، جبکہ میرے رفقا، میرے ہمدرد، میرے دوست جو ہے ان کے درمیان موجود تھے، یعنی دیگر ہمارے دوست جو ہے یعنی دشمن کے گھیرے میں تھے، جس طرح میں گھیرے میں آ گیا تھا، اسی طرح الاحبۃ فیہم، میرے دیگر رفقا بھی ان کے درمیان موجود تھے، اس کے باوجود صددت عنہم، میں نے ان سے قتال کرنے کو چھوڑ دیا اور ان سے رخ پھیرنا، ان سے اعراض کرنے کو میں نے ترجیح دی، فصددت عنہم والاحبۃ فیہم، تو میں نے ان سے اعراض برتا، والاحبۃ فیہم، جبکہ میرے رفقا، میرے دوست ان کے درمیان گھرے ہوئے تھے، اور ایسا میں نے کیوں کیا، طمعا لہم بعقاب یوم مرصدی، ایک انتظار کے دن کی سزا کی امید میں، طمعا لہم ان کے لیے توقع لگا کر کے، یعنی دشمن کے حق میں، دشمن کے خلاف جو ہے توقع رکھتے ہوئے، اس امید میں کہ ایک نہ ایک دن مجھے موقع ملے گا اور میں ان کو سزا دوں گا، طمعا لہم بعقاب یوم مرصدی، گھات لگانے والے دن کی سزا کی توقع لگاتے ہوئے،
توقع کرتے ہوئے. وقال الفرار السلمی وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التفت نفست لها يدي فتركتهم تقصر رماح ظهورهم من بين منعفر وآخر مسندي. وكتيبة يعني رب كتيبة أي كم من كتيبة کتنی ہی فوجی ٹکڑیاں ہیں، کتنے ہی فوجی دستے ہیں، فوج کے کتنے ہی دستے ہیں. کتنے ہی سے جو ہے کثرت بتلانا مقصود ہوتا ہے نا، یعنی بہت سے ایسے دستے ہیں، بہت سے ایسے دستے ہوئے ہیں، بہت سے ایسی فوجی ٹکڑیاں ہیں کہ لبستھا بکتیبۃ کہ میں نے ان کو دوسری ٹکڑیوں سے، دوسرے دستوں سے بھیڑا دیا، گتھم گتھا کر دیا، انہیں لڑا دیا. آپس میں ایک فوج کو دوسری فوج سے، ایک ٹکڑی کو دوسری ٹکڑی سے، ایک دستے کو دوسرے دستے سے میں نے بھیڑا دیا، لڑا دیا. حتی اذا التبست یہاں تک کہ جب وہ گتھم گتھا ہو گئے، جب آپس میں خلط ملط ہو گئے، یعنی جب آپس میں بھیڑ گئے، تو نفست لہا یدی، نفست لہا یدی تو میں نے ان سے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے. نفست یدی اپنے ہاتھ جھاڑ لیے، مطلب یہ ہے اعرضت عنہم میں ان سے الگ ہو گیا. جاؤ مرو، تم لڑو مرو. اور فَتَرَكْتُهُمْ تَقِصُ الرِّمَاحُ ظُهُورَهُمْ اور میں نے ان کو چھوڑا، پھر میں نے چھوڑا ان کو اس حال میں کہ تَقِصُ الرِّمَاحُ ظُهُورَهُمْ کہ نیزے تقص ای تکسر رماحهم ظهورا الرماح ظهورهم کہ نیزے ان کی پشتیں توڑ رہے تھے، یعنی ایک دوسرے پر نیزے خوب چل رہے تھے اور ان کی پیٹھ، ان کی طاقت، ان کی پشت جو ہے ٹوٹ رہی تھی. اس حال میں کہ تقص الرماح ظهورهم اس حال میں کہ نیزے ان کی پشتیں توڑ رہے تھے. اور من بین منعفر آخر مسندی یعنی کا فمنهم من کان بین منعفر ومن کان مسند کوئی ان میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، جی زخم خوردہ ہو کر کے منعفر عفر میں یا عفر میں، مٹی میں، خاک میں مل رہا تھا. وآخر مسندی اور کوئی جو ہے ٹیک لگانے کی، اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. مسند کے معنی جس کو سہارا دیا جائے، مسند جو سہارا لے، یعنی زخم خوردہ ہے، رمق باقی ہے تو اٹھنے کی جو کوشش کر رہا تھا، اس کی تصویر کشی جو ہے آخر مسندی سے کی ہے. اور منعفرین سے جو ہے ایسے زخم خوردہ کی ہے جو ہے یعنی زخم خوردہ ہو کر کے مر جائے اور مٹی میں مل جائے، یعنی کوئی مر کر کے اور زخم کھا کر کے مٹی میں جو ہے اپنی جان دے رہا تھا، مٹی میں لوٹ رہا تھا. وآخر مسندی اور کسی کے اندر زندگی کی رمق باقی تھی اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعدي یہ ما جو ہے استفہام کا بھی ہو سکتا ہے اور ما یہ نفی کا بھی ہو سکتا ہے. کیا فائدہ ہوتا، کیا فائدہ پہنچاتا، ما کان ینفعنی مجھے کیا فائدہ دے سکتی تھی، کیا فائدہ دے سکتی تھی. مقال نسائہم ان کی عورتوں کی یہ بات، مقال نسائہم جی ان کی عورتوں کی، قول نسائہم ان کی عورتوں کی یہ بات. کون سی بات؟ لا تبعدی جیتے رہو، جیتے رہو. بعید یبعد جی کہ جو ہے ما کان ینفعنی مقال نسائہم لا تبعدی وقتلت حال قتلت دون رجالها
کہ ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی تھی، ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی تھی، عورتوں کا لا تبعدی کہنا ہمیں کچھ مفید نہیں ہو سکتا تھا، یا عورتوں کا لا تبعدی کہنا مجھے کیا فائدہ پہنچاتا، عورتوں کا ان کی عورتوں کا لا تبعدی کہنا اور مجھے جیتے رہو کی دعا دینا مجھے کیا فائدہ پہنچاتا، جبکہ وقتلت، جبکہ یہ واو کا ترجمہ میں جب کیسے کر رہا ہوں یا درے حالات کیسے کر رہا ہوں یا اس حال میں سے کر رہا ہوں، اس حال میں کہ قتلت دون رجالہا، کہ مجھے ان کے مردوں کے سامنے، مجھے دون رجالہا ای امام رجالہا، مجھے ان کے مردوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہو۔ وقال بعض بني اسد يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجزات يد الكريم، شاعر جو معقل ابن عامر اسدی ہے کہتا ہے یدیت علی ابن حسحاس ابن وہب، کہ ابن حسحاس ابن وہب پر میں نے احسان کیا، یدیت انعمت، میں نے احسان کیا ابن حسحاس ابن وہب پر، ید الکریمی مثل انعام الکریمی، کا انعام الکریمی، ایک کریم شخص کے احسان کرنے کی طرح، ایک کریم شخص کے ید الکریم ای مثل ید الکریمی، مثل احسان الکریمی، ید کے معنی ہاتھ، اس سے فعل بھی ہے، یدیا، یدیا، یدیا یہی ادو، تو یدیتو اسی سے یدیتو ہے، یدیا سے یدیتو، میں نے احسان کیا ابن حسحاس ابن وہب پر، ید الکریمی، ید الکریمی، ایک کریم شخص کے احسان کرنے کی طرح، کہاں پر احسان کیا، کون سی جگہ تھی، بِأَسْفَلِ ذِي الْجِزَاتِ، مقام ذی الجزات کے نشیبی علاقے میں، ذی الجزات جگہ کا نام ہے، ذی الجزات کے نشیبی علاقے میں میں نے ابن حسحاس ابن وہب پر ایک کریم شخص کی طرح احسان کیا۔ آگے اس کی تفصیل کرتا ہے کہ قصرت له من الحماء لما شہدت وغاب عن دار الحمیم، لما شہدت، جب میں نے اس کو دیکھا، جب میں اس کے قریب آیا، یعنی وہ زخموں سے چور تھا اور اپنوں سے دور تھا، اپنوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اپنے جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے، لما شہدت، جب میں اس کے پاس آیا، جب میں نے اس کو دیکھا، وغاب عن دار الحمیمی ای بعد عن دار الحمیمی، اپنے دوستوں کے علاقے سے، بعد عن دار الحمیمی، دوستوں کے علاقے سے وہ دور تھا، جب وہ اپنے دوستوں کے علاقے سے دور تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو قصرت لہو من الحماء، میں نے اس کی وجہ سے، لہو اے اس کی وجہ سے، میں اپنے گھوڑے کو روک لیا، میں اتر گیا اپنے گھوڑے حما سے، حما گھوڑے کا نام ہے، ہاں میں نے اپنے گھوڑے کو تھام لیا، اپنے گھوڑے کو روک لیا، جو اس کو دیکھ کر کے آگے بڑھتا نہیں چلا گیا۔ انبئہ، یعنی زخموں سے چور تھا، جاں بلم ہو رہا تھا ایسی حالت میں، اور میں اس کے پاس سے گزر رہا تھا، یہ تنہا تھا، اس کا کوئی اپنا اس کے پاس نہیں تھا، سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ایسی حالت میں جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنا گھوڑا جو ہے روک لیا، اور گھوڑے سے اتر کر کے اس کو اپنا ردیف بنایا، اس کو پھر سے اپنے ترجمہ گھوڑے کر دیں، اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ سوار کیا، یہ مطلب بتا رہا ہوں۔ پھر سے ترجمہ اس کا کر دیجیے حضرت۔
قصرت له من الحماء لما، اس کی خاطر میں اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اس کی وجہ سے میں اپنے گھوڑے حما سے اتر گیا، لما شہدتہ جب میں اس کے پاس آیا، وغاب عن دار الحمیم اور جب کہ وہ اپنے دوستوں کے حمیم اپنے جگری دوستوں کے علاقے سے دور تھا، اور انبئہ ای تخبرہ میں اسے بتا رہا تھا، اسے جتا رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا، اسے جتلا رہا تھا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انبئہ میں اسے بتا رہا تھا بأن الجرح یشوی کہ تمہارا زخم کاری نہیں ہے، تمہارا زخم مہلک نہیں ہے، اشوا ایسے مقام پر زخم لگنا جس سے موت واقع نہ ہو، جی اشوا کے معنی ہے، یشوی کے معنی ہے زخم کا کاری نہ ہونا، زخم کا مہلک نہ ہونا، تو میں اس کو بتا رہا تھا ان الجرح یشوی کہ تمہارا یہ جو زخم ہے، تمہیں جو چوٹ لگی ہے، تمہیں جو دشمن نے زخم پہنچایا ہے، یشوی یہ کاری نہیں ہے، غیر مہلک ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس بات کا یقین کر لو کہ انک فوق عجلزۃ جمومی کہ تم سوار ہو، انک فوق تم سوار ہو، تم موجود ہو کس پر، فوق عجلزۃ جمومی جی ایک مضبوط اور خوب دوڑنے والے گھوڑے پر، ایک مضبوط، عجلزہ مانے مضبوط، جموں منے پہم دوڑنے کی صلاحیت رکھنے والا، خوب دوڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے ساتھ جو ہے تم کو محفوظ مقام پر پہنچنے کا پورا پورا موقع میسر ہے۔ پھر آگے کہتا ہے یہ یعنی واقعے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو لے گیا شاعر جو ہے، اور اس کی جو تیمارداری کی، مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا، اور جو ہے اور پھر اس کو اچھی طرح رخصت کیا، اس کو چادر دی، کپڑا دیا، یعنی ایک تو یہ کہ علاج کیا، کھانا پینا دیا، اس کا علاج کیا، اور جب رخصت کیا تو اس کو لباس دے کر کے، کپڑے دے کر کے رخصت کیا۔ مہمانی کا یہ رواج بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو جو مہمان رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کر کے رخصت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دے کر کے رخصت کرتے ہیں، صرف مسافے پر نہیں بلکہ کچھ دے کر کے۔ مغربی یوپی میں یہ بات میں نے دیکھی ہے، محسوس کی ہے، کہ آپ جائیں وہاں پر ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا، کھایا پیا بھی اور لے کر کے بھی، چلنے لگو تو کچھ نہ کچھ وہ دیں گے، کپڑا دے دیا، رومال دے دیا، کچھ نہ کچھ وہ دیتے، ان کی کیا ہے ثقافت میں، تہذیب میں یہ بات شامل ہے، مزاج میں یہ بات داخل ہے، اور جو ہے وہ مغربی یوپی کا پورا علاقہ جو ہے وہ بزرگان دین کا علاقہ رہا ہے، تاریخ میں ایک دور گزرا ہے ایسا کہ جو ہے بزرگوں کا علاقہ رہا ہے، تاریخی علاقے ہیں، شاملی کا علاقہ، جنجانے کا علاقہ، پورا گنگو کا علاقہ، سب دیوبند مظاہر وغیرہ کے اطراف میں جو علاقے ہیں وہ سب پورے بزرگوں کا علاقہ، تو اس کی برکات آج تک محسوس کی جاتی ہے، آج تک محسوس کی، مزاج میں سخاوت ہے، اہل دین کی قدر ہے، کسی نہ کسی اہل دین کی قدر ہے، تھوڑا بھی ہے تو بھی مزاج میں سخاوت ہے، بڑھ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے مہمان کھانا کھائے، یہ مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ان کو برکت بھی دی ہے، اور یہاں پر اس طرف جیسے آپ ادھر بڑھیں گے مشرق کی طرف، مغرب کے بعد مشرق کی طرف بڑھیں گے تو مزاج میں بخل ہے، کہاں آ گئے بلا وجہ، جی وقت بھی لیں گے اور خرچہ بھی کرائیں گے، نا یہ فرق ہے ہم نے جو محسوس کیا، تو یعنی
اس شاعر کے یہاں پر حالات میں یہ بھی ہے کہ اس نے جو ہے ابن حسحاس ابن وہب کا جو یعنی اٹھا کر کے لے گیا، اس کو تسلی دی اور اس کو جو ہے اس کے دل کو جو ہے یعنی اس کی دل آزاری کے بجائے اس کے دل کی تسلی کا سامان کیا، پھر جو ہے اس کا علاج معالجہ کیا، اس کو کھلایا پلایا اور آخر میں جو رخصت کیا تو جوڑے توڑے کے ساتھ رخصت کیا۔ آگے کہتا ہے وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ لَكُنْتُ مِنْهُ مَكَانَ الْفَرْقَدَيْنِ مِنَ النُّجُومِ، اگر میں چاہتا، وَلَوْ أَنِّي بالفرض لو مفروض پر آتا ہے، لو یعنی بالفرض اگر میں چاہتا، لو انی اشاء اگر میں چاہتا، لو انی مان لو بالفرض اگر میں چاہتا، لکنت منہ مکان الفرق من النجوم، تو میں لکنت منہ بعیدا مثل مکان الفرقدین من النجوم، تو میں اس کی طرح اس سے ویسی دوری بناتا جس طرح فرقدین ستارے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ فرقدین دو ستارے ہیں آسمان میں، جس طرح فرقدین جو ہے ہمیشہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور آپس میں قریب کبھی نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے میں بھی ان سے جو ہے اس شخص سے ابن وہب ابن حسحاس ابن وہب سے میں دوری اختیار کرتا، دوری جو ہے بنائے رکھتا۔ وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ لَكُنْتُ مِنْهُ، اور اگر میں چاہتا تو لَكُنْتُ مِنْهُ، تو میں اس سے دور ہوتا، مَكَانَ الْفَرْقَدَيْنِ مِنَ النُّجُومِ، جیسے فرقدین ستارے آپس ایک دوسرے سے دور ہیں۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کے قریب گیا، اپنے گھوڑے سے اترا اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ ذَكَرْتُ تَعِلَّةَ الْفِتْيَانِ يَوْمًا، مجھے دھیان آیا، مجھے خیال آیا، ذکر مجھے دھیان آیا، تعلت الفتیان یوما والحاق الملامت بالملیم، لوگوں کی گفتگو یاد آئی، کسی نہ کسی لوگوں کا چرچا کرنا مجھے یاد آیا۔ علت بیان کرنا مطلب ہے تعلیٰ کہہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے جو اچھا کام کیا ہے تو مجھے اس بات کا خیال آیا، اس لیے کیا کہ مجھے دھیان آیا کہ آئندہ مجھے میرا جو ہے لوگ جو ہے اچھا تذکرہ کریں گے، یہ ذکر جمیل کریں گے میرے اس کارنامے کے حوالے سے۔ تو ذکرت تعلت الفتیانی، جی فتیان کا، نوجوانوں کا تذکرہ کرنا، نوجوانوں کی گفتگو مجھے دھیان میں آئی کسی نہ کسی دن، یعنی کسی نہ کسی دن نوجوانوں کا چرچا کرنا مجھے دھیان میں آیا، اور یہ بات دھیان میں آئی کہ الحاق الملامت بالملیمی، کہ جو صاحب ملامت ہو اس کو وہ ملامت زدہ کریں گے، یعنی بروں کو برائی سے تذکرہ کریں گے، برائی کے حوالے سے یاد کریں گے، اور اچھوں کو اچھائی کے حوالے سے یاد کریں گے۔ تو یہ سمجھ کر کے، یہ سوچ کر کے میں نے یہ اچھا کام انجام دیا۔ ذکرت تعلت الفتیان یومن، مجھے دھیان آیا کسی نہ کسی دن، ایک دن یا کسی نہ کسی دن نوجوانوں کا تذکرہ کرنا، وَإِلْحَاقَ الْمَلَامَةِ بِالْمُلِيمِ، اور برے شخص کو یا ملیم شخص کو، قابل ملامت شخص کو یہ ملامت زدہ کرنا، یہ یاد آیا۔ اور بس مولانا صاحب